یہ جو پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو بھی قانون کا بھی پتہ ہے، قانون سازی بھی کرتی رہی ہیں آپ، سندھ اسمبلی میں بھی رہی ہیں، یہ جو 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل تھا اس کا آج اس پہ ضمانت جو ہوئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے جو کہ عمران خان صاحب کو ملا ہے؟ دیکھیں جی، ضمانت ملنا ایک انہیرنٹ رائٹ ہوتا ہے کسی بھی اکیوزڈ کا. اگر مقدمہ کسی وجہ سے نہیں چل پا رہا یا اس میں ڈیلے ہو رہی ہے تو پروویژنز ہوتی ہیں. یہ کوئی مرڈر کیس نہیں ہے 302 کا جس میں ضمانت نہ ہو. ضمانت ہونا از اے گڈ تھنگ، اور ہمیشہ کورٹ کی نظر میں اکیوز از دا فیوریٹ چائلڈ. ضمانت ہونی چاہیے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مقدمہ ختم ہو گیا. اب ضمانت کن گراؤنڈز پہ لی گئی ہے یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کیا، کیونکہ ضمانت جب آپ اپلائی کرتے ہیں بیل کے لیے تو آپ میرٹس آف دا کیس نہیں اتنے زیادہ ڈسکس کرتے. دے آن ڈفرنٹ گراؤنڈس، ٹیکنیکل گراؤنڈس پہ بھی ہو سکتے ہیں، میڈیکل گراؤنڈس پہ بھی ہو سکتے ہیں. سو دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آگے جا کے مقدمہ ختم ہو جائے گا. یا لیکن آف کورس فار دیم اٹس اے بگ ریلیف، بیکاز ظاہری بات ہے کہ جتنے مقدمات میں ضمانت ہوتی جائے گی ایونچولی ایک رہائی کی طرف آپ جا رہے ہیں نا. تو اس کا مطلب یہ کہ مطلب ظاہر ہے کہ وہ نیب کا مگر آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ ابھی تک جو تفصیلات آئی ہیں ظاہر ہے ابھی ہمیں تفصیلی اس کا فیصلے کا انتظار ہے کہ کیا ہے. جی اس بیل آرڈر کے اندر کن گراؤنڈز پہ بیل دی گئی ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ ان کے وکیل نے بیل کس گراؤنڈ پہ مانگی اور کورٹ نے گرانٹ کری آن واٹ گراؤنڈز. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. لیکن ایک اور چیز ہے آسما کہ یہ جو شکایت کرتے تھے کہ جی جوڈیشری دباؤ کا شکار ہے اور جی بائسڈ ہے یہ اب یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کو تو عادت ہے نا وہ والے کورٹس کی، گڈ ٹو سی یو والے کورٹس کی. ابھی کل بھی ہونا ہے گڈ ٹو سی یو. گڈ ٹو سی یو، یس. ممکن ہے آئی ایم ایکچولی لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ کہ کل کیا ہوتا ہے. منتظر ہے کہ کل کیا ہوگا سپریم کورٹ میں. اس کے اوپر بات بھی کرنی ہے. جھگڑا صاحب، کیا آپ پہلے تو 190 ملین پاؤنڈ کتنا بڑا ریلیف ہے، کیونکہ پوری اپوزیشن پی ڈی ایم ساری جماعتیں وہ کہتی تھی یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اور ابھی خیر اس کا بہت سارے اس کے مراحل ہیں. پہلا مرحلہ ہے یہ، ریلیف تو بہت بڑا ہے. کیا واقعی جوڈیشری دباؤ میں ہے؟ تین چیزیں. ریلیف ہمیں چاہیے نہیں، انصاف چاہیے. اور یہ جو ایک پوری کیمپین چلتی ہے کہ جو عدالت نے کرنا ہوتا ہے مہینے میں وہ کرتا ہے سال میں، اور اس کو ہم ریلیف کہتے ہیں. تعجب ہونی چاہیے. پاکستان میں ابھی کسی چیز پہ ہوتی نہیں ہے تعجب. دوسری چیز یہ کہ اگر واقعی انصاف ملنا ہو، آپ نے کہا کہ کتنی دیر میں عمران خان صاحب باہر نکلیں گے. اگر کورٹس کو چھوڑا جائے کہ وہ ایز امپارشل ہاؤسز آف جسٹس کام کریں، تو نواز شریف کے لیے تو ریڈ کارپٹ جو ہے وہ بچھایا گیا تھا نا، یہاں پہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. اٹ ول ٹیک ڈیز. کانفیڈنٹ. اور تیسری چیز یہ دیکھیں، آئی تھنک اٹس ٹائم دیٹ وی آل اسٹیپ آؤٹ اونلی آف پارٹی پوزیشنز اور واقعی سچ بولیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے خط کے بعد سارے ہائی کورٹس نے جو سپریم کورٹ کو لکھا، اس کے بعد بابر ستار کے کیس میں جو کل آیا اور پھر نی جرک ریاکشن، اور مجھے ویسے فیصل واڈا کے پریس کانفرنس پہ بھی حیرت ہوتی ہے. اس کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ عدالت پہ پریشر نہیں ہے؟ پلیز لیٹس کال اسپیڈ اسپیڈ. اگر ایسے دلیر ججز ہیں جو کہ پریشر کے باوجود، یہ سارے دلیر ججز صرف پی ٹی آئی کے دور میں ہیں کہ مطلب حق میں بابر ستار کو ہم نے، یہ سوال کیا جاتا ہے بابر ستار کی اپوائنٹمنٹ کو ہم نے اپوز کیا تھا. بابر ستار صاحب کی ڈگنیٹی اور تمام ججز کی ڈگنیٹی پہ کوئی سوال نہیں ہے، مگر پریشر تو ججوں کے اوپر بھی ہے. جو سوشل میڈیا کیمپینز چلتی ہیں، جو ابھی 2 مقدمات ہیں توہین عدالت کے 2 ججز کے خلاف، وہ اپنی جگہ بالکل درست ہیں. یعنی ان کی ڈیٹیلز کو جس طرح سے لیک کیا گیا اور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. لیکن آپ مانتے ہیں کہ آپ کے دور میں ججوں کو استعمال کیا گیا پی ایم ایل این کے خلاف، کیا یہ بات درست نہیں ہے؟ نہیں. اگر آپ 17-18 کی بات کر رہے ہیں وہ ہمارا دور نہیں تھا. اگر آپ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیس کی بات کر رہے ہیں، اس کے بارے میں عمران خان صاحب بول چکے ہیں کہ وہ ایک غلطی تھی. اب آگے کہنا کہ آنریبل چیف جسٹس جو ہے وہ 17-18 میں کون استعمال کر رہا تھا ان سارے ججوں کو، اور اس کا بینیفیشری کون تھا؟ پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی تھے. اگر آپ کا اشارہ یہ ہے جو ابھی بابر ستار نے کہا ہے
کہ انسٹیٹیوشنل پریشر تھا. تو دیکھیں اگر ہم یہ کنسسٹنٹلی کہہ رہے ہیں کہ ہر دور میں انسٹیٹیوشنل پریشر رہا ہے تو آئی تھنک اٹس ٹائم کہ وہ انسٹیٹیوشنل پریشر ختم ہو جائے نا. لیٹس ٹاک اوپن. یہ ٹائم آپ کو سوٹ کرتا ہے نا, یہ ٹائم ان کو جب سوٹ کرتا تھا تب آسما یہ ڈیبیٹس ہمیں تباہ و برباد کر گئی ہیں because we can have these debates forever. And I remember that you were a wonderful debater in your time. Thank you. آپ بھی بہت اچھے ڈیبیٹر تھے اور ہیں ابھی بھی. میں سچ بولنے کی کوشش کرتا ہوں and I'm sure آپ بھی کرنے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن اگر پاکستان ٹھیک کرنا ہے تو ہم شروع ہو سکتے ہیں 1947. بالکل I totally agree with you. آج کا جو I mean یہ جو 6 جج خط لکھ رہے ہیں یہ کوئی اتنا کوئی غیر سنجیدہ معاملہ نہیں ہے کہ اس کو آپ کہیں کہ بس یہ ختم ہو گیا یا انہوں نے خط لکھ دیا بس ٹھیک ہے. اس کی پراپر انکوائری اور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ایک بات فیصل واوڈا صاحب نے پریس کانفرنس کی, ہمارے کالیگ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہر پارٹی میں تاثر ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمارے اسٹیٹ کے قریب ہوتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں میں پڑھتے نہیں ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ ایکچولی دور سمجھے جاتے ہیں. اسٹیٹ کے یا اسٹیبلشمنٹ کے آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کے. اب دیکھیں اب آہستہ آہستہ یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ گھٹن کے ماحول میں اتنی اوپنلی ہم بات جو ہے وہ سب کرتے ہیں. آج بلاول صاحب نے کہا, میرا ایک پوائنٹ ہے, آپ کے وزیر اعلیٰ کو کس نے لگایا, یہ بھی تو پھر وہ بھی انہوں نے بھی کہا, اور انہوں نے کہا کہ پھر وہ سب سے پہلے ملتے کس سے ہیں, ان کے بھائی محسن نقوی سے سب سے پہلے ملتے ہیں. محسن نقوی کون ہے؟ میں اس پہ آتا ہوں. بٹ جو ایک بات ہے which is consistent across, وہ یہ کہ جس دن ہماری اسٹیٹ, ہمارا اسٹیبلشمنٹ اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز بھی یہ سمجھ جائیں کہ عزت اس لیڈر کی, اس سیاستدان کی, اس آفیسر کی کرنی چاہیے who is willing to talk truth to power, کہ جس کے پاس طاقت ہے اس کو وہ سچ بول سکے, پاکستان بدل جائے گا.